وہ اپنے ہی خیالوں میں گم اسٹڈی روم میں بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا جب زانور دھڑام سے دروازہ کھول کر اندر آئی۔ کتنے میں خریدا ہے مجھے تم نے؟ امین شاہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ کیا قیمت لگائی تھی میری تم نے؟ وہ پھر سے چلائی۔ میں تمہاری قیمت کیوں لگاؤں گا زانور؟ وہ حیران سا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا جبکہ زانور اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ کیونکہ مجھے تم پراپرٹی ہی سمجھ رہے ہو۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اس کی آنسو بھری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں کیوں کیا میرا سودا شاہویز کے ساتھ؟ کیوں؟ میں نے تمہارا سودا نہیں کیا زانور، تم غلط۔ وہ وضاحت دینے کی کوشش کرنے لگا۔ جھوٹ مت بولو مجھ سے امین شاہ، میں سمجھی محبت کرتے ہو تم مجھ سے، تبھی اپنا رہے ہو مجھے، لیکن تم تو میری بولی لگا کر میرا سودا کر کے مجھے یہاں لائے ہو۔ امین شاہ اپنے لب بھینچ گیا۔ یہی میری حیثیت ہے کیا کہ تم مجھے خرید کر لائے ہو اس سے؟ میں اس کا سر چکرایا اور سر تھامے اپنے سامنے کھڑے امین شاہ کے سینے سے جا لگی۔ امین شاہ نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی جبکہ امین شاہ گھبرایا ہوا سا اسے بازوؤں میں بھر کر صوفے پر لٹایا اور اسے ہوش ملانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ گھبرایا ہوا سا بار بار اس کا نام لے رہا تھا، اس کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس نے گھبرا کر اسے باہوں میں بھرا اور اسے بازوؤں میں اٹھایا اور باہر کی طرف لپکا۔ اسے غصہ آ رہا تھا شاویز کی اس حرکت پر، لیکن ابھی زانور کو یوں دیکھ کر وہ حواس باختہ باہر کی جانب بھاگا تھا تاکہ زانور کو جلد سے جلد اس کے ڈاکٹر کے پاس لے جا سکے۔ چیک اپ کے بعد زانور کی طرف ڈاکٹر مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ساتھ 2 بچوں سے نواز رہے ہیں، ٹوئنز ہیں ماشاءاللہ۔ جبکہ زانور حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ امین شاہ نے بھی قریب آ کر زانور کو خود سے لگایا۔ زانور ٹھیک تو ہے نا ڈاکٹر؟ ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ وہ تشویش بھرے انداز میں پوچھ رہا تھا جبکہ زانور غصے سے منہ موڑے ہوئے تھی۔ ارے نہیں، شی از فائن ماشاءاللہ، اینڈ بیبیز کی گروتھ بھی اچھی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ سے 2 بیٹوں کی نعمت سے نوازا ہے اللہ پاک نے آپ کو۔ زانور کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے جبکہ امین شاہ اسے اٹھنے میں مدد دینے لگا۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ اس نے مسکرا کر ڈاکٹر زینب کا شکریہ ادا کیا اور پھر زانور کو لیے کمرے سے باہر نکلا۔ زانور نے اپنا بازو اس سے چھڑایا۔ میں خود چل سکتی ہوں۔ امین شاہ اسے دیکھ کر رہ گیا بس، جبکہ زانور غصے سے قدم بڑھانے لگی جب اس کا سر دوبارہ چکرایا اور وہ گرنے ہی والی تھی۔ جب امین شاہ نے اسے بازوؤں میں سمیٹ لیا، ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ امین شاہ کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت، تشویش، ڈر، پریشانی سبھی کچھ تھا۔ زانور نے جلدی سے نظریں چرا لیں اور سیدھی ہو کر اس کا ہاتھ تھامے چلنے لگی۔ امین شاہ نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود دوسری طرف سے آ کر بیٹھ گیا۔ ایک گہری نظر زانور پر ڈال کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی جبکہ زانور منہ موڑے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین تک نہیں آ رہا تھا کہ امین شاہ اس کے حق میں ایسا بھی کر سکتا ہے۔ کیسے قیمت لگا سکتا ہے وہ اپنی محبت کی؟ آنسوؤں کی ایک لکیر سی اس کے گال پر بن گئی تھی۔ شاہ مینشن کے پورچ میں گاڑی رکی تو وہ تیزی سے گاڑی سے نکلی۔ جب تک امین شاہ گاڑی سے نکل کر اس کے پاس آتا وہ جلدی جلدی قدم اٹھاتی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ امین شاہ لب بھینچتا اس کی پشت دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر وہ بھی گھر کے اندر چلا گیا۔ دلاور شاہ انہی کے انتظار میں ٹہل رہے تھے۔ زانور پہ نظر پڑی تو مسکرا دیے۔ آ گئی میری بچی؟ جی دادا ابو، وہ مسکرا کر جواب دینے لگی۔ جب امین شاہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ امین شاہ سے سوال کرنے لگے۔ جی دادا ابو، آپ ایک ساتھ 2 پڑپوتوں کے پردادا بن رہے ہیں۔ امین شاہ کے بتانے پر دلاور شاہ خوشگوار حیرت سے دونوں کو دیکھنے لگے۔ اللہ نصیب اچھے کرے بس۔ جاؤ بیٹا تم جا کر آرام کرو۔ امین شاہ زانور کو کمرے میں لے جا، وہ مسکرا کر بولے تو امین شاہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زانور نے کوئی مزاحمت نہیں کی، لیکن آخری سیڑھی پر جب اسے یہ احساس ہوا کہ اب دلاور شاہ انہیں نہیں دیکھ رہے تو اپنا بازو زور سے کھینچ لیا۔ میں ٹھیک ہوں زانور پلیز۔ امین شاہ نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور اچانک سے اس کا پاؤں پھسلا تھا۔ اگر امین شاہ اسے تھام نہ لیتا تو وہ نیچے آخری سیڑھی تک یوں ہی لڑکتی چلی جاتی۔ زانور! امین شاہ نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ زانور بھی اس کے سینے سے لگی کانپ رہی تھی۔ امین شاہ اسے لیے سیڑھیاں چڑھ گیا، پھر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہو نا تم زانور؟
نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیوں کیا آپ نے یہ سب میرے ساتھ؟ کیوں؟ حمید شاہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، اسے لیے کمرے میں آیا، صوفے پر بٹھایا اور پانی کا گلاس دیا، پھر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تمہیں بھی لگتا ہے ذانور کہ میں ایسی گھٹیا حرکت کر سکتا ہوں؟ وہ آنسوؤں بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنا بھی گر سکتا ہوں میں کہ تمہاری قیمت لگاؤں گا؟ وہ خاموش رہی۔ شاویز تمہیں طلاق دے کر میرے آفس آیا تھا، مجھے یہ بتانے کہ وہ تمہیں طلاق دے چکا ہے۔ مجھے افسوس ہوا تھا واقعی میں تمہارے لیے۔ تمہاری کنڈیشن کا سوچ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ پھر وہ مجھ سے کچھ پیسے مانگنے لگا، میرے پوچھنے پر بتایا کہ وہ شرمندہ ہے تمہیں طلاق دے کر، اور اب سمجھا ہے کہ وہ غلطی کر بیٹھا ہے، ازالہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ڈیل کی بات کی مجھ سے کہ اگر میں اسے مدد کروں پیسے دینے میں تو وہ تمہیں صحیح سلامت ہمارے حوالے کر دے گا، ورنہ ابھی جا کر تم سمیت گھر کو آگ لگا دے گا۔ اتنا تو میں جانتا تھا کہ اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ یہ حرکت کر پائے۔ میں اسی وقت اپنے بندوں کو بھیج کر وہاں سے تمہیں نکلوا سکتا تھا، لیکن میں خاموش رہا۔ کچھ دن بعد دوبارہ سے آیا مجھے یہ بتانے کہ ڈیل اپنی جگہ، تم ذانور سے نکاح کر کے اس کے ساتھ رات بتا کر دوسرے دن طلاق دے کر میرے حوالے کر دو۔ مجھے شدید نفرت ہوئی تھی اس وقت، مجھے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی اس وقت اس سے، لیکن جب اس کے ساتھ زندگی، جب اس نے یہ کہا کہ تم بھی یہی چاہتی ہو تو میں چپ کر گیا۔ مجھے لگا تم پھر سے شاویز کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوگی۔ میں کسی بات کے لیے تمہیں فورس کرنے کا قائل نہیں تھا، تبھی میں نکاح کے لیے مان گیا کہ ایک بار ذانور کو اس بے غیرت انسان سے نجات دلا دوں، اس کے بعد ہی کچھ کروں گا اس کا۔ تبھی میں نے تم سے نکاح کیا، اور میرا ارادہ سٹارٹ سے ہی تمہیں کبھی نہ چھوڑنے کا تھا، کیونکہ میں اس انسان کا مقصد جان چکا تھا۔ اس کے لیے عورت ایک شو پیس ہی تھی جسے وہ جیسے چاہے استعمال کرے، اور میں تمہیں اس کے ہاتھوں کھلونا نہیں بننے دے سکتا تھا۔ میرا مقصد تم پہ زور زبردستی کرنا بھی نہیں تھا، تمہیں تمہارے حصے کی جائیداد پہلے ہی دن سونپ دی۔ تم اگر مجھ سے نفرت کرو اور میرے ساتھ نہ رہنا چاہو، پھر بھی تمہارے پاس صاحبان تو ہو۔ میں خوش تھا کہ تمہیں اس ذلیل انسان سے نجات دلائی ہے میں نے، اور اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے مجبور نہیں کر سکتی تمہیں میری مرضی کے خلاف طلاق دینے کے لیے۔ میں خوش تھا کہ تمہیں اس ذلیل انسان سے نجات دلائی ہے میں نے، اور اب دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے مجبور نہیں کر سکتی تمہیں میری مرضی کے خلاف طلاق دینے کے لیے۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکا تو ذانور رونے لگی۔ حمید شاہ نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ ذانور پلیز بات بات پہ مت رویا کرو، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ ذانور رک کر اسے دیکھنے لگی۔ حمید شاہ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ بس اس لڑکی کے بنا وہ کہاں جینے کا تصور بھی کر سکتا تھا۔ مجھے چھوڑ کر جانے کا مت سوچنا پلیز ذانور، سب کچھ سہ لوں گا لیکن تم سے الگ نہیں رہ سکتا۔ وہ بے چارگی سے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ ذانور اس کے سینے سے لگی رونے لگی۔ مجھے تم پر کامل یقین ہے حمید، اور اپنی خوش قسمتی پر شکر گزار ہوں میں اپنے پروردگار کی۔ تھینک یو ذانور۔ حمید شاہ نے سرگوشی کی تو ذانور بھی سکون سے مسکرا دی۔ شاویز نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی ہاتھ میں کچھ پیپرز لیے کھڑا تھا۔ جی آپ شاویز ملک ہیں؟ وہ پوچھنے لگا۔ جی کہیے۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پیپرز شاویز کے حوالے کیے۔ یہ آپ کے لیے ہیں کورٹ کی طرف سے۔ شاویز حیرت سے پیپر لیے دروازہ بند کر کے اندر آیا۔ نفیسہ اسی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے اس میں؟ جبکہ شاویز جیسے جیسے پیپر دیکھتا گیا اس کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا۔ کیا ہے اس میں شاویز؟ نفیسہ پھر سے پوچھنے لگی۔ کورٹ سے نوٹس آیا ہے، حمید شاہ نے کیس کروایا ہے کہ اپنے سارے پیسے جو میں اس سے لے چکا ہوں وہ اسے 1 ہفتے کے اندر اندر واپس چاہیے، ورنہ وہ ہمارا یہ مکان لے لیں گے ہم سے۔ شاویز پریشان سا بتا رہا تھا۔ نفیسہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا؟ شاویز نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب کیا کریں گے ہم شاویز؟ شاویز وہیں کرسی پر ڈھہ سا گیا۔ میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گا اس کو دینے کے لیے؟ کوئی قرضہ بھی نہیں دے گا مجھے، سب سے تو قرض لے چکا ہوں میں۔ وہ سر تھامے وہیں بیٹھا تھا۔ میں یہ گھر کسی قیمت پر بھی دینے کو تیار نہیں ہوں۔ نفیسہ بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ شاویز اسے دیکھنے لگا۔ تم نے جو کرنا ہے کرو، کہیں سے بھی پیسہ لے کر اس کے منہ پہ مارو، میرا گھر میں کسی کو نہیں دوں گی۔ وہ سر نفی میں ہلاتی کہہ رہی تھی۔ بس بھی کرو ماں، ایک تو میں پریشان ہوں، اوپر سے فضول باتیں کر کر کے میرا دماغ خراب کر رہی ہو، وہ چلایا تھا۔
नफीसा बेगम सहम कर अपने बेटे को देखने लगी। ये सब उस मनहूस बदचलन बदजात का किया धरा है। क्या जादू किया है उस औरत ने अमीन शाह पर, जो उसे ज़ानूर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। वो कनखियों से अपने बेटे को देखते अब कह रही थी। शाहवेज ने खौफ से अपनी माँ को देखा। बस कर दें। वो झटके से उठकर वहाँ से अपने कमरे में चला गया, जबकि नफीसा हाथ झाड़ के अब कोई प्लान बनाने लगी। कुछ कर नफीसा, कुछ कर, वरना सब कुछ तेरे हाथ से चला जाएगा। आपका काम हो गया मिस्टर अमीन शाह। वकील अदनान अहमद उसके ऑफिस आया था। अमीन शाह उसे देखकर मुस्कुराने लगे। वेरी गुड। अब उस पर इतना प्रेशर लाना है कि वो अल्लाह की पनाह मांगे। अमीन शाह उसकी तरफ देखता बोला, आप बेफिक्र रहिए सर, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। अभी तक तो एक कोर्ट नोटिस में ही उसकी हवा निकल चुकी है। अदनान भी मुस्कुरा रहा था। यही तो मैं चाहता हूँ कि वो अजियत में रहे, पल पल अजियत में गुजरे उसका। अमीन शाह की आंखें चमक उठी थीं। वो ज़ाहनूर के हर दुख का मदावा करना चाहता था अब शाहवेज को अजियत दे देकर। चले मैं फिर चलता हूँ। अदनान अपनी जगह से खड़ा होता बोला तो अमीन शाह भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और हाथ मिलाने लगा उसे। थैंक यू सो मच मिस्टर अदनान। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अमीन शाह अपनी जगह पर बैठ चुका था। उसकी नज़र अपने मोबाइल पर पड़ी, जहां बार बार शाहवेज का नंबर आ रहा था। अमीन शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अभी नहीं शाहवेज मलिक, अभी नहीं। उसने कुछ सोचकर मोबाइल उठाया और उसकी कॉल डिस्कनेक्ट करके उसने ज़ानूर का नंबर मिला दिया। इंटरव्यू उसने बहुत ज़बरदस्त दिया था। उसे पूरी उम्मीद थी कि जॉब उसे ही मिलेगी, क्योंकि जैसा एम्प्लॉय उन्हें चाहिए था वो उस मयार पर पूरा उतर रहा था। लेकिन जुल्फ़कार अहमद ने बहुत तासुफ से उसकी तरफ देखा। आई एम सॉरी मिस्टर शाहवेज, आप इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं हैं। शाहवेज ने हैरत से उन्हें देखा। बट वाई सर, मैंने तो इंटरव्यू भी बहुत अच्छा दिया है। ये आपसे किसने कह दिया कि आपका इंटरव्यू अच्छा है? जुल्फ़िकार अहमद ने अबरू उचकाए उसे देखा। सर प्लीज़, मुझे इस जॉब की सख्त ज़रूरत है। शाहवेज ने उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा, जबकि वो नफ़ी में सर हिलाकर कंधे उचका गए। आप हमारे मयार पर पूरा नहीं उतर पाए। यू कैन गो नाउ। वो उसे जवाब देकर अब फाइल देखने लगे। शाहवेज लब काटता कुछ देर उसे देखता रहा, फिर अपनी जगह से उठा और थके कदमों से ऑफिस से निकलता चला गया। आज का ये दिन उसका चौथा इंटरव्यू था जॉब के लिए। आज के दिन ये उसका चौथा इंटरव्यू था जॉब के लिए कि जिसमें उसे नफ़ी ही में जवाब मिल रहा था। उसके जाते ही जुल्फ़िकार अहमद ने फ़ोन उठाकर कॉल मिलाई। दूसरी तरफ अमीन शाह था। आपका काम हो गया अमीन शाह। उसके लब मुस्कुराए। वेरी गुड। फ़ोन रख कर वो अब खुल के मुस्कुरा रहा था। शाहवेज मलिक, तुम्हें टके टके का मोहताज कर दूंगा मैं। जिस तरह तुमने ज़िंदगी ज़ाहनूर पे तंग कर दी थी, वैसे ही तुम्हारी भी होगी। इट्स योर टर्न नाउ। उसकी हर एक्टिविटी पर अमीन शाह की नज़र थी। वो जहाँ जाता जो करता, अमीन शाह के आदमी उस पर कड़ी नज़र रखे हुए थे। ज़ाहनूर की हर अजियत का बदला लेना चाहता था वो शाहवेज से, और वो वही कर रहा था। अभी बहुत से इम्तहान रहते थे शाहवेज के, जो उसे वक्तन फ़वक्तन देने थे। वक्त वक्त की बात होती है। कल तक शाहवेज खुद को बड़ा अक्लमंद और साहिब कुदरत समझकर ज़ाहनूर को हर तरह से अजियत देता, और आज वो खुद परेशान सा फिर रहा था। कल तक ज़ाहनूर को बेसाहिबान करना चाह रहा था, आज खुद अपने साहिबान को बचाने में लगा था। अमीन शाह पल पल उसे अजियत देने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया करता था। बाजी उसके हाथ में थी। एक हफ्ता कंप्लीट हो गया। चलिए निकलिए दोनों यहाँ से। कोर्ट से नोटिस लिए अमीन शाह के आदमी और 2 पुलिस कांस्टेबल खड़े थे। नफीसा हैरत से उन्हें देख रही थी, जबकि शाहवेज खामोश खड़ा था। हम कहाँ जाएंगे? ये जुल्म मत कीजिए हम पर। नफीसा रोने ही लग गई थी। शाहवेज कुछ तो बोल बेटा, थोड़ा और टाइम मांग लें बेटा। शाहवेज नज़र भी नहीं उठा पा रहा था। खामोशी से अपना बैग उठाए आगे बढ़ गया, जब पुलिस कांस्टेबल ने आगे बढ़कर उसे रोक। इस बैग में क्या है? यहाँ की कोई चीज़ नहीं ले जा सकते आप। शाहवेज ने अपना बैग उनके सामने रखा। कपड़े हैं बस, उसने आहिस्तगी से कहा। उसने हंकारा भरा और बैग उसे वापस कर दिया। फिर नफीसा को देखने लगा। चलो माँ जी, जल्दी करो, हमें और भी काम करने हैं। नफीसा अपना बैग उठाए वहाँ की हर चीज़ पर नज़र डालती बाहर जाने लगी। नफीसा अपना बैग उठाए वहाँ की हर चीज़ पे नज़र डालती बाहर जाने लगी। उनके बाहर जाते ही कांस्टेबल ने दरवाज़ा लॉक किया और चाबी अमीन शाह के बंदों के हवाले कर दी।
चलो माँ जी जल्दी करो, हमें और भी काम करने हैं। नफीसा अपना बैग उठाए वहाँ की हर चीज़ पर नज़र डालती बाहर जाने लगी। उनके बाहर जाते ही कांस्टेबल ने दरवाज़ा लॉक किया और चाबी अमीन शाह के बंदों के हवाले कर दी। वो एक एक करके जाने लगे, जबकि शाहवेज और नफीसा वहीं खड़े सामने बंद दरवाजे को देखते रहे। जब उसकी हमसाई जरीना उनके पास आई, अरे नफीसा ये सब क्या है? ये घर पे ताला किसने लगा दिया? पुलिस आई थी, क्या हुआ है? कौन लोग थे? जरीना को देखकर उसे अपने दर्द बांटने का मौका ही मिल गया। अरे जरीना मत पूछो बहन, बहू नहीं थी, डाइन थी वो, डाइन। पहले मेरा बेटा खा गए और अब उस शोहर के साथ मिलकर मेरा घर खा गई। हाय मैं कहाँ जाऊंगी अब, इतना भी ख्याल नहीं आया उसे। अरे बहन, अल्लाह ऐसी बहू किसी को ना दे। जरीना भी अफसोस से सर हिलाने लगी उसकी बातें सुनकर। चल तू रो मत, मेरे घर चल, जब तक कोई ठिकाना नहीं मिल जाता मेरे घर पर रह ले। और शाहवेज मेरा बेटा है, आ जाओ तुम दोनों। शाहवेज ने माजरत करना चाही। नहीं आंटी, हम खुद कहीं बंदोबस्त कर लेंगे। मैं कोई पराई तो नहीं हूँ, बहन मानती हूँ नफीसा को मैं, बेटा है तू मेरा। जरीना उसे प्यार से कहने लगी। चलो आओ दोनों मेरे घर, वैसे भी यहाँ है ही कौन मेरा। शाहवेज अपनी माँ को देख कर रह गया जो खुशी खुशी उसके घर जा रही थी। शाहवेज को भी मजबूरन जाना पड़ा। घर में दाखिल होते ही उनका सामना रुबाब से हुआ, जो जरीना की बहू थी और जहनूर की दोस्त थी। शाहवेज पर नजर पड़ते ही उसके माथे पे 12 बज गए। नफीसा को भी उसने सर से पांव तक घूर कर देखा। सलाम कर बेटी। जरीना उसे देखती कहने लगी, मखमली कालीन ना बिछाऊं इनके आगे, पाँव कहीं मैले ना हो जाएं। शाहवेज लब भींच गया, जबकि नफीसा हैरत से उसे देखने लगी। जो जैसा करता है वैसा ही उसके साथ भी होता है। अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज है, कहकर वो अपने कमरे में चलती बनी, जबकि जरीना शर्मिंदा सी होने लगी। जरीना तेरी बहू की जुबान तो कैंची की तरह चलती है। नफीसा मुंह खोले हैरत से उसे देख रही थी। अरे नहीं, माँ बन रही है तो मूड इसका ऐसे ही रहता है, वैसे बहुत अच्छी है दिल की। तो आ बैठ ना इधर, आजा शाहवेज तू भी बैठ। वो उन्हें लाउंज में ले जाकर बिठाने लगी। मेरी बहू होती तो मैं जुबान ही खींच लेती उसकी। नफीसा को अभी तक गुस्सा आ रहा था, जबकि जरीना डरते डरते पीछे देखने लगी कि कहीं उसकी बहू ने सुन ही ना लिया हो। अरे छोड़ो, बच्ची है, तू आराम से बैठ। शाहवेज लब भींचे बस सामने ही देख रहा था।